بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الانبیاء الذین قاموا بکتابہ وقاتلوا الناکثین والقاسدین والمارقین جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے دیتا ہے جس نے ہمیں اپنے ان مخصوص و منتخب بندوں کی ولایت و محبت کی شرف سے سرفراز کیا جنہوں نے اس کے قانون و آئین کو دنیا میں قائم کیا، اور جو شک کرنے والوں، حق سے تجاوز کرنے والوں اور بدعت کرنے کے سبب دین سے خارج ہو جانے والوں سے قتال کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرنے والے ہیں جو جہاد کرنے کا حق ہو سکتا ہے۔ گزیدہ ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے بندوں کو موت و حیات خلق کر کے آزمائش میں مبتلا کیا ہے تاکہ اس آزمائش و امتحان کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے کہ اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور گزیدہ ہے وہ خدا کہ جس نے اپنی راہ میں ہمہ وقت حاضر رہنے والوں کو بہترین مقام اور بہترین جائے قرار سے نوازا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اس خدا واحد کے کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنے اولیاء کے لیے مختلف سخت ترین امتحانات مقرر فرمائے، اور ان امتحانات میں سب سے سخت ترین امتحان اور آزمائی اور سب سے عظیم مصیبت اور اذیت تو اپنے محبوب سردار انبیاء حضرت آمین۔ جو ہم اور کیسے کیسے زبردست حادثات میں اور آج رسول کو مبتلا ہونا پڑا ہے۔ یہ زمانہ اہل بیت نبوت کے طرف کا کو تابندہ سورجوں کے غروب ہو جانے کا ڈرامہ ہے۔ اسی زمانے میں آنے والا سورج جینا مذاہب کے سمندر میں تلاقی برپا ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ان نام نہاد مسلمانوں کی ایک جماعت میں علی کو کرد و بلا کی زمین پر چاروں طرف سے ایک کیا تھا۔ افسوس سد افسوس بنی امیہ نے حسین کو مکے کی سرزمین سے کس طرح ظلم و ستم کے ذریعے نکالا اور کربلا کے صحرائے مقدس پر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں عبدالمطلب کے جوانوں کے سروں کو درجنوں کو بلا کر کے آنکھ کو خون سے آلودہ کیا گیا۔ آئے افسوس زمین کربلا پر ٹوٹے ہوئے سروں کے چہروں پر خون جمع ہوا تھا اور ہونٹوں پر پیاس کے سبب خوشی جاری ہوئی تھی، اور جو ان پر یہ ظلم کھایا گیا جو ان کی لاشوں کو نہ کفن کیا گیا نہ دفن کیا گیا۔ افسوس سب افسوس ان چاند سے چہروں پر جن کے ہونٹوں پر پیاس کے مارے خوش پپڑیاں جم چکی تھیں اور وہ ہونٹ اور خاک و خون میں نکلے ہوئے تھے۔ آئے فریاد کہ جس دن حسین مقتل میں یکا و تنا کھڑے چاروں طرف رخ کرے ندا دے رہے تھے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، اور ہر ایک سے حسین فریاد کر رہے تھے لیکن کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ تھا۔ آئے افسوس حسین تنہائی کے عالم میں اپنے دانے اور بائیں دے کر کہتے تھے کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو حرم رسول سے
ان مصیبتوں کو دور کر دے. کیا کوئی ایسا مواحد ہے جو ہمارے سلسلے میں اللہ کے خوف سے ڈرنے والا ہو؟ کیا کوئی ایسا فریاد رس ہے جو ہماری فریاد رسی کرے؟ اللہ فریاد رسی کر کے اللہ کی امید رکھنے والا ہو، مدد کی امید رکھنے والا ہو، لیکن کوئی حسین کی آواز پر لگتا ہے کہنے والا نہیں تھا. ہائے افسوس، کیسے غم اور کیسی بلاؤں سے بھرا وہ دن تھا جس دن حسین کو کربلا کے میدان میں کیا مدد کر دیا گیا. ہائے افسوس، اپنے اس تقاضے کے دوران حسین نے اپنے 72 جانثاروں کی طرف حسرت بھری نگاہ کی جو خاک و خون میں لکڑے پڑے تھے. اس کے بعد حسین خیمے کی طرف آئے اور در خیمہ پر آ کر حسین نے اس طرح ندا دی کہ اے سکینہ اور اے فاطمہ اور اے ام کلثوم، تم سب پر میرا سلام پہنچے. اسی کے ساتھ اس کے بعد حسین نے حرم رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے حرم رسول، میرا یہ سلام عاقد ہے. سنتے ہی سکینہ دوڑ کر در خیمہ پر آئی اور عرض کرنے لگی، اے بابا، جب آپ نے مر جانے پر کمر ہی باندھ لی ہے تو پہلے ہمیں ہمارے جد کے مزار پر پہنچا دیجیے. یہ سن کر حسین تڑپ گئے اور فرمانے لگے کہ اے پارہ جگر، اگر مرغ کو سیاد چھوڑ دیتا تو اپنے آشیانے میں آرام سے سوتا. آئے وہ دن حسین کے لیے کیسی مصیبت کا دن تھا کہ جس دن حسین تنہائی کے عالم میں اپنے رخسار کو خاک کربلا میں رکھ کر اپنے جد رسول اللہ کی خدمت بھی عرض کر رہے تھے کہ اے نانا، ان ظالموں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا. افسوس نانا، ہمارے بچوں تک کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا اور انہیں بھی ذبح کر دیا. اے نانا، ہماری تمام عورتوں کو یہاں دے دیا گیا ہے. ہائے نانا، ہماری سواریوں کو برباد کر دیا گیا ہے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ حسین کو پانی نہیں دیا گیا اور حسین کے بچے بھی پیاس کے مارے تڑپتے رہے اور قرآن کے پانی کا پانی سامنے بہتا رہا. ہائے افسوس، قرآن جانوروں تک کے لیے کھلی ہوئی تھی لیکن حسین اور اطفال حسین کے لیے بند کر دی گئی تھی. ہائے افسوس، وہ دن کیسا مسائل و آلام سے بھرا دن تھا جس دن میرے علم کو قید کر کے کربلا سے سر بہنا امیر شام کے پاس بھیجا گیا. بے شک بہترین گفتگو اور بڑی معاہدہ اللہ کا کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحضور الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی تعریف خدائے بزرگ و برکت کے لیے ہے. اس میں دنیا میں ایسے صابرین کو پیدا کر کے ہم سب پر احسان عظیم کیا ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے ان کی زبان پر ہمیشہ یہی کلمہ جاری ہوا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حقیقتاً یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اس خدائے واحد کے کوئی خدا نہیں ہے جس نے ان شہداء کے درجات کو بلند فرمایا ہے، جنہوں نے
کلمہ دین کی تبلیغ و تشہیر کے سلسلے میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور اس کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد اس کے آخری رسول ہیں جن پر خداوند عالم کی طرف سے اس کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے۔ اے مومنین، بے شک یہ زمانہ حزن و بکا اور گریہ و زاری کا زمانہ ہے، لہذا مظلوم کربلا اور گرفتار رنج و بلا جناب سید الشہداء امام حسین کے مصائب کی یاد کر کے گریہ اور زاری کرتے رہو۔ اے مومنین، خصوصیت سے یہ اشرا مسلسل گریہ اور زاری اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہنے کا زمانہ ہے۔ ان دنوں مسلسل روتے رہنا اور کام و فما کرنا ان پر لازم ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں حسین ابن علی کے مسائل پر روتے روتے اہل بیت رسول کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ اے مومنین، ان اہل بیت رسول پر ستم کی انتہا یہ تھی کہ انہیں حسین پر رونے بھی نہیں دیا گیا۔ اس عظیم مصیبت میں حسین مظلوم کی غمزدہ و ذکرائی ماں سید نساء عالمین اپنے داد پر قیامت تک گریہ و بکا کرتی رہیں گی۔ یہ ایام ایسی مصیبت اور غم و آلام کے دن ہیں جن میں ہر سال سیدہ عالم بطول عذرا جنت میں اپنے داد حسین غریب مظلوم مقبول کربلا کی مصیبت پر گریہ و زاری میں مبتلا رہتی ہیں اور روتے روتے ایک چیخ لگاتی ہیں۔ زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو سید عالم کی چیخ سے بے چین نہ ہو جاتا ہو اور اپنی تقدیر و تحریر چھوڑ کر رسول کی بیٹی کے ساتھ گریہ و بکا میں مشغول نہ ہو جاتا ہو۔ جب تمام ملائکہ زمین و آسمان تقدیر و تحریر چھوڑ کر حسین کی دکھیا ماں کے ساتھ گریہ و زاری کرنے لگتے ہیں تو حضرت حق مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ اپنی بابا کے پاس تشریف آتے ہیں اور غمزدہ لہجے میں بیٹی سے فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی، اب صبر کر، تیرے رونے سے ملائکہ زمین و آسمان نے تقدیر و تحریر چھوڑ دی ہے۔ بس اے مومنین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس زمانے میں حسین بیکس کے مظلوم کے مسائل یاد کر کے نہ ہو دعا کرتے رہو۔ اے مومنین، نواز رسول حسین مظلوم کی مظلومیت اور بے کسی پر تڑپ تڑپ کر گریہ اور زاری کرو، اس لیے کہ جناب احمد مصطفیٰ کی بارے دیگر سید نساء عالمین اپنے داد حسین کی یاد کے مسلسل گریہ و زاری کر رہی ہیں۔ ارباب ادا، عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معلومات رکھ کر اس خطبے کو اختتام پذیر کروں گا۔ بلا شبہ عزاداری نعمت و زمان ہے، یہ اظہار، قربانی، استحکام اور استقلال کا درس دیتی ہے۔ ہماری جو اپنی خاندانی قدریں ہیں ان قدروں کا احیاء کے زمانے میں ہوتا ہے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جلوس ادا میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ شامل ہوں۔ جلوس ادا میں اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھائیں۔ ہر ایک نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حسین ابن علی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جب جلوس نکلتا ہے تو یقینی طور پر جس قوم کا بھی جلوس نکلے
اس قوم کی تمام اخلاقی قدریں اس جلوس میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور کسی صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ تمام قسم کے لوگ جو ہماری قوم میں ہیں وہ جلوس ادا میں شریک ہوتے ہیں. پوری قوم کو شریک ہونا ہے. وہ افراد جو اخلاقی لحاظ سے ابھی اتنے مکتب ہیں ان افراد کو چاہیے ہے کہ وہ اس جلوس ادا سے اخذ حیض کریں اور خاص طور پر درمیانی جلوس خاکساری اور انکساری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. وہ خاندانی قدریں جو ان جلوس ادا میں شامل ہوتی تھیں برتی جاتی تھیں آج ان میں کسی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے. ہمارے بزرگ ہمیشہ جلوس میں پیچھے دیتے تھے اور نوحہ پڑھنے والوں کا جواب دیتے تھے. ایک مکمل اور منظم جلوس ہوا کرتا تھا. آج بھاری اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہے وہ جلوس سے آگے نکل جاتے ہیں اور جو اصلی شکل ہے جلوس کی وہ نہیں رہ پاتی. مجمع گنجنا اور تابوت کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ آگے جانا یہ آزادی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ اتنی دیر بھی پابند نہیں رہ سکتے. جو نوجوان 2 4 6 گھنٹے بھی پابند ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا اس سے ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے دیگر مراحل میں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے گا اور پابندی سے زندگی گزارے گا. زندگی پابندی کا نام ہے. میں بہت ہی ادب سے اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ خاکسار کی اس بات پر غور کریں اور جلوس ادا میں عقیدت سے پیش آئیں. امام حسین کے چاہنے والے بن کر پیش آئیں تاکہ سماج پر ان کا اچھا میسج جا سکے. آخر میں تمام اداداران حسین کے سلسلے میں دعا کروں گا کہ خداوند کریم تمام اداداران حسین کو سچا حسین کا عاشق قرار دے. اور کچھ لوگ ہمارے سب بیمار ہیں یا حادثے کے شکار ہوئے ہیں ان سب کو صحت کامل اور عاجل مرحمت فرما. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه